بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور پیسے لے کر آتے ہیں۔ مغرب کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے درمیان یعنی مغرب کی نماز ادا کر لی، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، زندگی میں آج ہی آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیتے ہیں تو دیکھ لینا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے اور اس کو کرنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں اس کو ہر روز کر لیں، آپ چاہیں اسے ایک دن کر لیں، بہتر ہے آپ اس وظیفے کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نورینہ اولاد سے نواز دے گا۔ جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، انہیں شفا نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک انہیں صحت یابی اور شفا نصیب عطا فرمائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، بے سکونی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے گھر میں تمام مسائل کو دور کر دے گا اور ان کے گھر میں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ملک میں رہتے ہیں، جب آپ کے مغرب کی اذان ہو جائے، آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا، ورنہ جو میری بہنیں کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات قبول نہیں ہوتی، ہماری مقصد، ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وہ آج مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ آپ کے گھر میں جو بے سکونی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ دولت کا بادشاہ کا وظیفہ ہے، دولت سے گھر بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ کو چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یا اللہ کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیمو ہے۔ آپ نے یا حکیمو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حکیمو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حکیمو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے
ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز جب ادا کر لی پھر آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر رشتہ آتا ہے تو ہوتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ مغرب کی نماز کے بعد کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بہت ہی معقول رشتہ بھیج دے گا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے اور آخر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا حکیمو کو پڑھنا ہے۔ یا حکیمو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا حکیمو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے فوراً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر پر آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مانگنا ہے۔ جتنے بھی کربلا میں شہید ہو گئے ان کی سب کی روحوں کو ثواب بخشنا ہے اور ان کے صدقے سے آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔